کیا آپ جانتے ہیں 1400 سال پہلے نبی کریم نے وہ اصول سکھائے جنہیں آج سائنس جدید غذائی انقلاب کہتی ہے؟ وہ باتیں جو کبھی عبادت سمجھی جاتی تھیں آج تجربہ گاہوں میں ہیلتھ سائنس بن چکی ہیں۔ اسلام نے صرف روح کی نہیں، جسم کی بھی حفاظت کی۔ یہ کہانی ہے اللہ کی نازل کردہ حکمت کی، جہاں ایمان اور سائنس ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اسلام میں کھانا صرف جسم کا ایندھن نہیں بلکہ عبادت کا حصہ ہے۔ قرآن کہتا ہے، کھاؤ پیو مگر حد سے نہ بڑھو۔ بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آج کے سائنسدان بھی یہی کہتے ہیں، زیادہ کھانا دل، دماغ اور عمر تینوں پر اثر ڈالتا ہے۔ نبی نے فرمایا، آدمی کے پیٹ کا ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک سانس کے لیے ہے۔ یہ وہی فارمولہ ہے جو آج پورشن کنٹرول کے نام سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اسلام نے ہمیں توازن سکھایا، جسم، روح اور عقل کا۔ جب اسلام نے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا لازم قرار دیا تو یہ محض دعا نہیں تھی، یہ حیاتیاتی صفائی کا اصول تھا۔ سائنسی تحقیق بتاتی ہے کہ حلال طریقے سے ذبح کرنے سے خون مکمل نکل جاتا ہے۔ خون میں بیکٹیریا، وائرس اور زہریلے مادے ہوتے ہیں جو اگر جسم میں رہ جائیں تو بیماری پھیلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حلال گوشت دیر تک تازہ رہتا ہے اور جسم کے لیے زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اسلام کی بسم اللہ دراصل سائنسی صحت کی پہلی سیڑھی ہے۔ قرآن نے فرمایا، یہ شیطان کے ناپاک کام ہیں، ان سے بچو تاکہ کامیاب ہو سکو۔ سائنس کہتی ہے کہ الکوہل جگر کو نقصان پہنچاتا ہے، دماغی خلیے مارتا ہے اور اعصاب کو کمزور کر دیتا ہے۔ خنزیر کے گوشت میں پائے جانے والے کیڑے انسانی پٹھوں میں گھر بنا لیتے ہیں۔ اسلام نے جب حرام کہا تو دراصل انسان کی حفاظت کی۔ آج لیبارٹریاں وہی ثابت کر رہی ہیں جو قرآن نے صدیوں پہلے کہہ دیا تھا۔ روزہ صرف عبادت نہیں، قدرتی شفا ہے۔ جدید سائنس کہتی ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو جسم میں آٹوفیگی نامی عمل شروع ہوتا ہے۔ پرانے خلیے مر کر نئے خلیے بناتے ہیں، جسم ٹاکسن سے صاف ہوتا ہے، انسولین کا توازن بہتر ہوتا ہے اور دماغ زیادہ فوکسڈ ہو جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا، روزہ رکھو تاکہ صحت مند رہو۔ روزہ صرف پیٹ خالی نہیں کرتا بلکہ روح کو بھرتا ہے۔ نبی نے فرمایا، کوئی کھڑا ہو کر نہ پیے۔ جدید طب کہتی ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے گردے پر دباؤ پڑتا ہے۔ بیٹھ کر پینے سے جسم آہستہ آہستہ پانی جذب کرتا ہے، دل اور معدے پر بوجھ نہیں پڑتا۔ آپ نے پانی 3 سانسوں میں پیا۔ سائنس آج اسے مائنڈ فل ڈرنکنگ کہتی ہے۔ ہر گھونٹ میں سکون، ہر لمحے میں شکر۔ رسول اکرم ہاتھ سے کھاتے تھے اور ہمیشہ سیدھے ہاتھ کا استعمال کرتے۔ آج کے ماہرین کہتے ہیں کہ ہاتھ سے کھانے سے دماغ کھانے کے درجہ، حرارت اور ساخت کو محسوس کرتا ہے، ڈائجسشن بہتر ہوتا ہے اور انسان زیادہ نہیں کھاتا۔ اسلام نے ہاتھ سے کھانے کو سنت بنایا تاکہ کھانے میں شعور، شکر اور تعلق پیدا ہو۔ قرآن میں فرمایا گیا، شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ شہد اینٹی بیکٹیریل، اینٹی آکسیڈنٹ اور شفا بخش ہے۔ یہ جسم سے زہریلے مادے نکالتا ہے اور مدافعت بڑھاتا ہے۔ کھجور قدرتی آئرن، گلوکوز اور منرلز سے بھرپور ہے۔ افطار میں کھجور کا استعمال صرف سنت نہیں بلکہ جسمانی توانائی کی فوری بحالی ہے۔ اسلام کی ہر ہدایت فطرت کے اصول کے مطابق ہے۔ نبی صبح ہلکی غذا، دوپہر میں معتدل اور رات میں کم کھانا پسند فرماتے تھے۔ آج سائنس اسے سرکیڈین ایٹنگ کہتی ہے، یعنی جسم کی قدرتی گھڑی کے مطابق کھانا۔ کھانے کے بعد آپ تھوڑی چہل قدمی کرتے۔ جدید تب اسے پوسٹ میل واک تھراپی اب کہتی ہے۔ اسلام نے صفائی، توازن اور شکر کو صحت کا فارمولہ بنایا۔ اسلام کا ہر حکم ایک سائنسی راز ہے۔ یہ محض عبادت نہیں بلکہ ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ کھانے کے آداب، پانی کے اصول، نیند، صفائی، سب مل کر انسان کو جسمانی اور روحانی توازن دیتے ہیں۔ جب ایمان اور سائنس ایک راستے پر آ جائیں تو نتیجہ صرف صحت نہیں بلکہ نور اطمینان ہوتا ہے۔ اسلامی غذائی اصول کوئی پرانی رسم نہیں، یہ ایک ابدی نظام ہے جو جسم کو طاقت دیتا ہے اور روح کو روشنی۔ جب انسان بسم اللہ کے ساتھ کھاتا ہے تو وہ صرف کھانا نہیں بلکہ اپنے رب کی نعمت کو تسلیم کرتا ہے۔
یہی ہے وہ راز جہاں سائنس، فطرت اور وہی ایک ہو جاتے ہیں۔ یہی ہے اسلامی غذائی حکمت کا سائنسی معجزہ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ علم اور ایمان دونوں پھیلیں۔ آپ کی ایک شیئر شاید کسی کی زندگی بدل دے۔